بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کل کی ویڈیو میں نے ذکر کیا تھا کہ جو پارلیمنٹ میں جن ممبر نے، چاہے ان کا کسی بھی پارٹی سے تعلق ہے، چاہے علی محمد خان تھا، صاحبزادہ حامد رضا، جتنے بھی دوسری پارٹیوں سے جن کا تعلق تھا، انہوں نے قاضی فیض عیسیٰ کے فیصلے کے خلاف آواز اٹھائی پارلیمنٹ میں۔ تو اس ویڈیو میں نے یہ بات ساتھ مینشن کی تھی کہ انہوں نے پارٹی پالیسی سے ہٹ کر جو ان لوگوں نے آواز اٹھائی ہے، ان کے لیے ہم شکریہ ادا کرتے ہیں۔ یعنی کہ ان لوگوں نے انڈیویجول آواز اٹھائی ہے، ان کی پارٹی پالیسی نہیں ہے۔ پارٹی پالیسی اب واضح ہو گئی ہے نون لیگ کی، کیونکہ اب نون لیگ کی حکومت ہے، نون لیگ کی ہو گئی ہے۔ آج نون لیگ وہی کر رہی ہے اور ان کی وہی مجبوری ہے جو پی ٹی آئی کی مجبوری تھی۔ تحریک لبیک کے خلاف کریک ڈاؤن شروع ہو گیا ہے، یعنی کہ بڑی تعداد میں گرفتاریاں بھی ہو رہی ہیں، پرچے بھی کٹ رہے ہیں، کچھ کارکن ذمہ دار یعنی کہ گرفتار بھی ہو گئے، گھروں میں چھاپے بھی لگ رہے ہیں، خواتین کو بھی اٹھایا جا رہا ہے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ یعنی کہ ایک طرف حکومتی نمائندے حنیف عباسی اور دوسرے جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں، انہوں نے یکسر متفقہ طور پر قاضی فیض عیسیٰ کے فیصلے کو مسترد کیا ہے، بلکہ ان کے خلاف آرٹیکل 6 کا مطالبہ کیا ہے۔ لیکن دوسری طرف مسلم لیگ نون کی حکومت کھل کے قادیانیوں کی سپورٹ میں آ گئی ہے۔ اچھا، پہلے کچھ گرفتاریاں تو ہوئیں تو میں نے یہ سوچا ہے کہ جیسا کہ حاجی قاسم ہو گیا، اعجاز چودھری ایک نوجوان ہے، سوشل میڈیا کے اوپر کافی ایکٹیو ہیں۔ اچھا، ایک شیخو پورے کے یعنی کہ طاہر سیفی صاحب تھے، ان کی جب گرفتاریاں ہوئیں تو مجھے ایسے لگا کہ یہ صرف ان لوگوں کی گرفتاریاں کر رہے ہیں کہ جنہوں نے انعامات کا اعلان کیا تھا۔ تو یقیناً ان لوگوں نے کچھ نہ کچھ دکھانا ہے کہ یار انہوں نے یہ تو مانتے ہیں کہ قاضی فیض عیسیٰ کا فیصلہ غلط تھا، لیکن ان لوگوں نے جو قاضی فیض عیسیٰ کو مارنے کا انعام رکھا ہے تو اس کے لیے ان کے خلاف کارروائی ہو گئی۔ لیکن کل راولپنڈی کی قیادت نے جو پریس کانفرنس کی، اس پریس کانفرنس میں جتنے بھی ممبر شریک تھے، 8-10 جتنے بھی تھے، ان سب کے اوپر یعنی کہ انہوں نے FIR دہشت گردی کی دے دی۔ اچھا، اس FIR میں جو کچھ لکھا ہے وہ میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا، پھر اس حکومت کی منافقت بھی سامنے آئے گی۔ لیکن سوچنے والی بات یہ ہے کہ سب کچھ جاننے کے باوجود بھی یہ تحریک لبیک کے اوپر اتنی کریک ڈاؤن کیوں کر رہے ہیں، ان کی گرفتاریاں کیوں کر رہے ہیں؟ اگر آپ تھوڑا سا پیچھے جائیں، باوجود اس کے کہ مسلم لیگ نون حکومت کو اچھی طرح معلوم ہے کہ ہم یہ اوچھے ہتھکنڈوں سے تحریک لبیک کو نہیں روک سکتے۔ رانا ثناء اللہ کا بیان موجود ہے، 2017 کا دھرنا ان کے سامنے ہے، اب یعنی کہ جو فیض آباد میں انہوں نے دھرنا دیا تھا وہ سامنے ہے، بلکہ رانا ثناء اللہ نے خود تسلیم کیا ہے کہ تحریک لبیک کے اوپر کوئی پریشر نہیں ڈال سکتا، یہ فوج کی بھی نہیں مانتے، اور ختم نبوت ناموس رسالت کے اوپر یہ بالکل کمپرومائز کرنے والے بھی نہیں ہیں۔ اور اب مسئلہ بھی ختم نبوت ناموس رسالت کا ہے، نہ کہ کوئی مہنگائی یا دنیاوی مسئلہ ہے۔ جب حکومت کو اچھی طرح معلوم ہے کہ ہم تحریک لبیک کو کچھ نہیں روک سکتے، یعنی کہ ان کے اوپر پریشر نہیں ڈال سکتے، ہم جتنی بھی گرفتاریاں ڈالیں، جتنے بھی پرچے دیں، جتنے بھی سوشل میڈیا کے اوپر ایکٹیو ہیں ان کے گھروں میں یعنی کہ ہم ان کی گرفتاریاں کریں یا چھاپے ماریں، جب حکومت کو پتہ ہے، تحریک لبیک کے کارکن اچھی طرح جانتے ہیں کہ بھئی ہمارے اوپر یہ جو طریقے کر رہے ہیں اس سے ہم کو وہ نہیں روک سکتے، لیکن پھر بھی حکومت ایسا کیوں کر رہی ہے؟ ناظرین، مسلم لیگ نون جیسا کہ ہمارا دعویٰ ہے نا کہ چاہے مسلم لیگ نون ہے، چاہے عمران خان کی حکومت ہے، چاہے پیپل پارٹی کی حکومت ہے، تو یہ متفق ہیں کہ ختم نبوت کے قانون کو کسی طریقے سے یعنی کہ ختم کیا جائے، یا اسلام مخالف پالیسی ہے، یا ایک ملک کو لبرل ریاست بنانا، یہ متفق ہیں۔ ان کی ایک ہی پالیسی ہے، جیسا کہ شروع میں نے کہا ہے کہ ان سب لوگوں نے پارٹی پالیسی سے ہٹ کے ڈال دیا ہے، تو آخر ان کا طریقہ کار الگ ہے، ان کا مقصد ایک ہے، مسلم لیگ نون ہو یا پی ٹی آئی ہو، لیکن ان کا طریقہ کار الگ ہے۔ طریقہ کار کیسے الگ ہے کہ عمران خان کی حکومت میں جب فرانسیسی سفیر کے وقت یہ کریک ڈاؤن جو یہ بڑا لمبا چوڑا حساب ہوا تھا تحریک لبیک کے ساتھ، تو اس ٹائم عمران خان اور شیخ رشید نے واضح طور پر ٹی وی میں آ کے کہا تھا، عمران خان کا ایک بڑا بیان مشہور ہے کہ بھئی ہم مانتے ہیں کہ فرانسیسی سفیر یا فرانس نے غلط کیا ہے، تحریک لبیک کا جو مطالبہ ہے وہ جائز ہے، لیکن اگر ہم تحریک لبیک کا مطالبہ مانتے ہیں تو ہم بھوکے مر جائیں گے۔ یعنی ایک وجہ تو یہ بتائی تھی، جو سامنے یعنی کہ تسلیم کر لیا تھا کہ تحریک لبیک والے ٹھیک ہیں، لیکن ہم بھوکے مر جائیں گے۔ دوسری طرف شیخ رشید اور عمران خان نے کہا تھا کہ جی ہمارے اوپر پریشر ہے،
یعنی کہ شیخ رشید نے، وزیر داخلہ نے موجودہ محیط پیرزادہ کے پروگرام میں کہا تھا کہ بھئی ہم کیا کریں، ہمارے اوپر رشیا کا پریشر ہے، ہمارے اوپر دبئی کا پریشر ہے، ہمارے اوپر یورپی یونین کا پریشر ہے، ہمارے اوپر فرانس کا پریشر ہے. یعنی کہ انہوں نے سامنے آ کے پبلکلی بتا دیا تھا. لیکن یہ نون لیگ بتاتی نہیں ہے، اور ان کے اوپر دو وجہ، ایک تو یہ خود لبرل ہیں، ٹھیک ہے نا، دوسرا ان کے اوپر بیرونی پریشر ہوتا ہے کہ ہم بیرونی پریشر جو ہمارے اوپر آتا ہے کہ بھئی آپ اس کے خلاف کارروائی کریں، تو انہوں نے اپنے جو بیرونی آقا ہیں ان کو دکھانے کے لیے انہوں نے کچھ نہ کچھ ضرور کرنا ہے، باوجود اس کے کہ ان کے اپنے ممبر، اپنے یعنی دوسرے سیاسی لبرل پارلیمنٹیرین یعنی کوئی عالم نہیں تھے، بلکہ یعنی کہ وکلا نے، سب مذہبی علماء نے قاضی فیضیزہ کے فیصلے کو ریجیکٹ کر دیا ہے. ہاں اگر یہ گرفتاریاں صرف ان لوگوں کی ہوتی کہ جنہوں نے قاضی فیضیزہ کے سر کی قیمت لگائی ہے تو پھر تو سمجھ میں آتا کہ چلو یار ان لوگوں نے سخت بیان دیے ہیں، ان کو ایسا بیان نہیں دینا چاہیے تھا، اس بیان سے ملک میں افراتفری پھیلے گی، انتشار پھیلے گا، لہٰذا ان کے خلاف کارروائی ہوگی. تو تحریک لبیک کے کارکن بھی کسی نہ کسی حد تک یہ کمپرومائز کر جاتے یا سمجھ جاتے کہ چلو یار ٹھیک ہے، حکومت کی بھی کچھ مجبوری ہے، ایسے بیانات نہیں دینا چاہیے، باوجود اس کے کہ پوری تحریک لبیک ان بیان کے ساتھ کھڑی ہے. لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ یہ سخت بیان ہے اور ان سخت بیان کی وجہ سے ان کے اوپر کریک ڈاؤن ہو رہا ہے. لیکن ان بیانات سے ہٹ کے خاص کر یعنی کہ جو کل راولپنڈی میں پریس کانفرنس ہوئی قائدین کی طرف سے، تو اس میں ایف آئی آر میں جو چیز لکھی گئی ہے میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں کہ ایف آئی آر میں جو بتایا گیا ہے کہ ہم ان کے خلاف دہشت گردی کے پرچے کیوں دے رہے ہیں، وہ اگر جس بنیاد پر پریس کانفرنس کرنے والے راولپنڈی کی عادت کے اوپر دہشت گردی کے پرچے دے رہے ہیں، تو یہ سب پارلیمنٹ میں صاحبزادہ حامد ہو گیا، قادر پٹیل صاحب ہو گیا، علی محمد خان ہو گیا یا حنیف عبادی، سب کے اوپر ہوتا ہے. لیکن صرف تحریک لبیک والوں کو کیوں؟ اس کے بعد لبیک والوں نے ایک پریس ریلیز بھی جاری کیا ہے، وہ بھی آپ لوگوں کے سامنے لگ رہا ہے. لیکن میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں کہ یہ انہوں نے کیا یعنی کہ وجہ بتائی کہ کیوں کریں. راولپنڈی سید عنایت الحق صاحب ہے، مفتی عمیر، ڈاکٹر شفیق امینی صاحب، علامہ محمد شفیق قادری، چودھری رضوان احمد سیفی صاحب، پیر سید عرفان حمید شاہ، اس کے بعد علامہ رب نواز فاروقی، چودھری تیمور ایڈوکیٹ اکٹھے ہوئے ہیں جو چیف جسٹس آف پاکستان کے خلاف پورے ملک میں جلسہ جلوس کا پروگرام طے کرنے کی میٹنگ کر رہے تھے، اور کہا کہ ہمارا مطالبہ ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان نے جو فیصلہ دے کر پاکستان کے ساتھ گھناؤنی سازش کی ہے اور ملک کو خطرے سے دوچار کیا ہے، چیف جسٹس آف پاکستان کو برطرف کر کے اس کا نام ECL میں ڈالا جائے. جن کی یہ تقریر مذہبی منافرت اور مجرمانہ سازش کے حامل ہے. مدرسے میں کافی تعداد میں طلباء موجود ہیں. یعنی کہ انہوں نے جو الزام لگایا ایف آئی آر میں کہ یہ جو 7-8 لوگ تھے، انہوں نے ایک میٹنگ کی ہے، اس میٹنگ میں کہا ہے کہ قاضی فیضیزہ کا جو فیصلہ تھا وہ غلط تھا، یعنی کہ انہوں نے جلسے جلوس کا اعلان کیا ہے. تو بھائی یہی بات تو قادر پٹیل نے کی ہے. قادر پٹیل تو بہت آگے نکل گیا، اس نے تو کہا ہے کہ بھائی آرٹیکل 6 لگا کے یعنی کہ اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. حنیف عباسی نے یہی کہا ہے کہ یہ تو ملک یعنی کہ میں کہتا ہوں کہ سب سے جو سخت الفاظ تھے وہ قادر پٹیل کے تھے. تو اب ان کو صرف پریس کانفرنس کرنے کی وجہ سے ان کے اوپر دہشت گردی کے پرچے ڈالے گئے. تو ناظرین اس سے ایک چیز واضح ہو چکی ہے کہ مسلم لیگ نون کی حکومت ہو یا اس سے پیچھے PTI کی حکومت ہو، ان لوگوں نے، جیسا کہ میں نے پہلی ویڈیو میں ذکر کیا ہے کہ ان لوگوں کی کمٹمنٹ ہے مغرب کے ساتھ، قادیانیوں کے ساتھ. اگر یہ صرف اس میں اندرونی معاملات ملک کے ہوتے، یہ خود لبرل ہوتے یا ان کی خود خواہش ہوتی، تو شاید یہ وہ حرکت نہ کرتے. ان کو سمجھ آ جاتی کہ چھوڑو یار اندرونی ملک کا معاملات ہے. لیکن بیرونی طاقت ان کے اوپر جب آتی ہے، ان کو جب حکومت میں لایا اس لیے جاتا ہے کہ آپ نے اس کے اوپر کام کرنا ہے، اس کے اوپر کام کرنا ہے. جیسا کہ عمران خان کی حکومت کے اوپر امریکہ نے 40 گستاخوں کا مطالبہ کیا تھا، جس میں عمران خان نے یعنی کہ کوئی 10-12 کو چھوڑا بھی تھا. اب یہ لوگ بھی مغرب کو خوش کرنے کے لیے یہ کاروائیاں کر رہے ہیں، اور یہ بہت بڑی غلط فہمی میں ہے. ان کو معلوم ہے، اچھی طرح معلوم ہے کہ یہ تحریک لبیک ہے، اور تحریک لبیک کا جو مسئلہ بنا ہوا ہے وہ ختم نبوت اور ناموس رسالت کا مسئلہ بنا ہوا ہے. اور پاکستان میں کوئی ایسا شخص، کوئی فرد واحد بھی نہیں ہے کہ جس نے کہا ہو کہ نہیں یار تحریک لبیک کا جو مطالبہ ہے نا وہ غلط ہے، یعنی کہ ختم نبوت کا جو فیصلہ قاضی فیضیزہ نے دیا ہے وہ غلط ہے.
لیکن سب نے کہا اس کے باوجود بھی یہ کہہ رہے ہیں ان کو اپنی منہ کی کھانی پڑے گی. الحمدللہ تحریک لبیک نہ پہلے پرچوں سے ڈری ہے، نہ گرفتاریوں سے ڈرتی ہے، نہ اس کو گرفتاریوں کا خوف ہے. ٹھیک ہے، تو وہ تو اس چیز سے ڈرنے والی نہیں ہے. یہ حکومت صرف اپنے پاؤں پہ خود کلہاڑی مار رہی ہے، اور انشاءاللہ اس کے ساتھ بھی بہت برا ہوگا اور بہت جلد برا ہوگا کہ یہ کھل کے قادیانیوں کی سپورٹ میں آ گئی ہے. برکت دیکھتے ہیں ناظرین کیا ہوتا ہے، لیکن میں دلی طور پہ یہ جانتا ہوں کہ یہ مسئلہ بہت آگے نہیں جائے گا. سوشل میڈیا کے اوپر جن لوگوں کی گرفتاریاں ہو رہی ہیں یا کچھ ہو رہے ہیں، اس سے کچھ نہیں ہوگا. کیا اس سے کوئی روک سکتا ہے؟ مسئلہ کیا ہے کہ تحریک لبیک کا جو ایجنڈا ہے یا جس منشور کے اوپر وہ کھڑی ہے، یا موجودہ جس کا اس کا مطالبہ ہے یا جس وجہ سے وہ کھڑی ہے، وہ ختم نبوت ناموس رسالت ہے. اس کے اوپر کون کمپرومائز کر سکتا ہے؟ وہ اپنے اوپر جیل میں جانا، پرچے کاٹنا، یہ سب کچھ کرنا سعادت سمجھتے ہیں. تو پھر جب سعادت سمجھتے ہیں تو پھر ان کو ڈر کس چیز کا؟ کوئی ایسی چیز کا بھی ڈر نہیں ہے. اور انشاءاللہ اس حکومت کے ساتھ بھی بہت برا ہونے والا ہے، اور بہت جلد برے ہونے والا ہے، کیونکہ انہوں نے ختم نبوت ناموس رسالت کے جو مجاہد ہیں، ٹھیک ہے نا، سچے عاشقان رسول ہیں، ان کے خلاف ان کی چادر اور چاردیواری کا بھی خیال نہیں رکھا، اور ان کی گرفتاریاں کرا، اور ان کے ساتھ انشاءاللہ بہت برا ہوگا. رب پروردگار سے یہی دعا ہے، اللہ تعالیٰ میرے سمیت ہر آدمی کو حق سچ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ حافظ.